معروف صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم نے کہا ہے کہ پشاور کی امام بارگاہ میں بدترین دہشت گردی کا واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب کور کمانڈر پشاور کی تبدیلی کے بعد اپوزیشن کی جانب سے پشاور کی ایک اہم عسکری شخصیت پر سیاسی مداخلت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد ملکی سیاست میں جو سیاسی طوفان برپا ہوا ہے اس کا آغاز بھی کور کمانڈر پشاور کی تبدیلی کے معاملے سے ہوا تھا، اور تب سے ہی حزب اختلاف کی جانب سے بھی فوج کے غیر جانبدار ہونے کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ سیاست میں حالیہ طوفان کو اس تبدیلی کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سیاسی بندوبست کے تحت جو بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا تھا وہ لگتا ہے کہ نامرادی کے ہاتھوں بکھر رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان ایسے ڈھونگیوں کے قدم چوم رہے ہیں جن کا کبھی انہیں نام سننا بھی گوارا نہیں تھا۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ روایتی پارلیمانی سیاست میں وزیر اعظم پارلیمانی اکثریت ہی کی بنیاد پر اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے۔ وہ اگر اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے تو وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ماضی میں کبھی کامیاب نہیں رہی۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خلاف تب کے طاقتور صدر غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ اور پنجاب میں نواز شریف کی حکومت کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ درون خانہ جو رسہ کشی ہو رہی تھی اس کا میں چشمدید گواہ اس لیے بھی ہوں کہ میرے بھائی ممتاز عالم گیلانی وزیر اعظم کے چیف کوآرڈینیٹر تھے اور MNA ہاسٹل میں براجمان تھے، جہاں غلام مصطفیٰ جتوئی جیسے سیاستدان ڈالر سے بھرے بیگ لیے پھر رہے تھے مگر کوئی جیالہ بکنے کو تیار نہ ہوا۔ امتیاز عالم کہتے ہیں کہ اس وقت نوٹوں پر نہیں بلکہ مستقبل کی سیاست پر داؤ لگ رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ تعداد سے زیادہ اراکین قومی اسمبلی توڑے جا چکے ہیں اور اب اتحادی جماعتوں کے ووٹوں کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر واقعی گنتی پوری ہو گئی ہے اور ٹیلی فون کی گھنٹیاں بھی نہیں بج رہی تو پھر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے میں کیا امر بانے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ معاملہ فقط وفاقی حکومت کا ہی نہیں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کا بھی ہے۔ پنجاب میں بزدار حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی کامیابی تو بہت ہی آسان نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی چند مہینوں کی وزارت اعلیٰ لینے پر تیار نہیں، لیکن ان کے بغیر بھی پنجاب میں عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا میں ایسا ممکن نہیں ہوگا تاں کہ بڑی بغاوت ہو جائے جو بعید القیاس نہیں۔ بقول امتیاز عالم، عمران خان حکومت کا اصل بحران اندرونی ہے۔ تحریک انصاف کے الیکٹیبلز حکومت کی خراب کارکردگی پر بہت نالاں ہیں اور انہیں اپنے سیاسی مستقبل کی فکر لاحق ہے۔ وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے خواہاں ہیں، لیکن جتنی درخواستیں ہیں اتنی اسامیاں خالی نہیں۔ پھر جہانگیر ترین کے ہم خیالوں کا گروپ پنجاب میں بڑی حصہ داری کے بغیر کیسے راضی ہوگا؟ آصف زرداری سیاسی جوڑ توڑ کی سیاست کے ماہر تو ہیں، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب طاقت کا توازن بدلنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہر ایک کی خواہش پوری کرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی کہ نہیں، حقیقی سوال یہ ہے کہ وہ کیسے کامیاب کی جاتی ہے یا ناکام بنائی جاتی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں ایک دوسرے کے بندے توڑنے کے دعوے کر رہے ہیں جو پارلیمانی اخلاقیات اور جمہوری اصولوں کے خلاف ہے۔ تحریک انصاف کے منحرفین یا لوٹوں کی وجہ سے عمران خان حکومت کو چلتا کیا جاتا ہے تو اس کے پلے کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ مستعفی ہو جاتے ہیں تو عمران خان حکومت اکثریت کھو کر خود بخود گر سکتی ہے، یا پھر اگر اتحادی جماعتیں علیحدہ ہو جاتی ہیں اور اپوزیشن سے مل جاتی ہیں تو عدم اعتماد کو اخلاقی جواز مل جاتا ہے۔ لیکن ایک جانب مسلم لیگ نون پنجاب میں گجرات کے چودھریوں کو سر پر بٹھانے کے لیے پرجوش نہیں تو دوسری جانب پیپلز پارٹی سندھ میں MQM کو زیادہ گنجائش دینے پہ راضی نہیں۔ بقول امتیاز عالم ایسے میں جو بھی سیاسی تماشا لگنے جا رہا ہے اس میں جمہوریت کی عصمت پر بڑے سوال اٹھیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جمہوریت کی عصمت تو ایک عرصے سے اور بڑے تواتر سے لٹتی چلی آ رہی ہے۔ امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ بہتر ہوتا کہ اگر عمران خان حکومت کو قدرتی سیاسی انجام سے دوچار ہونے دیا جاتا اور وہ اپنی حکومت کی مدت پوری ہونے پر خالی ہاتھ عوام سے رجوع کرتے۔ تبدیلی کی حکومت کی قبل از وقت روانگی در حقیقت عمران خان کو سوٹ کرتی ہے، لیکن کس حد تک کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس اہم سیاسی موڑ پر اگر کوئی پارٹی مستعدی سے کھیلی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ ایک طرف آصف زرداری تمام تر سیاسی جوڑ توڑ میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں تو دوسری جانب بلاول بھٹو ایک زبردست لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں زبردست استقبال کے بعد وسطی پنجاب میں بلاول کو کتنا اچھا رسپانس ملتا ہے۔ لانگ مارچ کے آخری مرحلے میں جب بلاول راولپنڈی سے جلوس لے کر اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد بھی غالباً پیش کی جا چکی ہوگی، اور اگر اس میں اپوزیشن کو کامیابی مل گئی تو پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ لینے میں حق بجانب ہوگی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।